بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ ضیاء الرحمان چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل لے کر آئے ہیں جس عمل کے ذریعے سے اللہ رب العزت فوراً دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، اور وہ عمل سورۃ فاتحہ کا عمل ہے۔ یہ عمل بہت ہی زبردست، بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے اور اس بات کا اندازہ لگایا ہے کہ جب بھی یہ عمل کیا جاتا ہے اللہ پاک اس دعا کو رد نہیں فرماتے، اللہ پاک اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہ سورۃ فاتحہ کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بتانے سے پہلے ہم آپ کو سورۃ فاتحہ کے کچھ فضائل بتاتے چلے جائیں۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ کو ہر نماز میں پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، بلکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کو پڑھنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان سورۃ فاتحہ نماز کے اندر نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں۔ اور سورۃ فاتحہ کے بارے میں بہت سی روایات آتی ہیں۔ ایک روایت یہ بھی بہت مشہور جو کہ اکثر لوگوں نے سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ ہر بیماری سے شفا ہے، شفاء من کل داء، یعنی ہر بیماری، کسی قسم کی بیماری ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ فلانی بیماری یا کسی بیماری کا نام لیا، فرمایا ہر بیماری سے اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں سورۃ فاتحہ کی پڑھنے کی برکت سے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیں، پانی پہ دم کر کے پلا دیں یا ویسے پھونک مار دیں، اللہ پاک اس کو بیمار کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ سورۃ فاتحہ کی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اور جب یہ الفاظ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہیں، اور جواب میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور اس نے یہ بیان کیا کہ میں سارے جہانوں کا پروردگار ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، پورے عالموں کا، جتنے بھی عالم ہیں، جتنے بھی دنیا ہے، سب کا میں پروردگار ہوں، سب کا میں مالک ہوں۔ اور جب انسان یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو پھر اللہ رب العزت اس کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک جواب میں کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، مجھے رحمان اور رحیم کہا کہ میں رحم کرنے والا ہوں، بہت زیادہ رحمان ہوں، اس بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب یہ انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، وجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اللہ رب العزت اس بات کی بھی تعریف فرماتے ہیں، حمد فرمایا بندے نے میری تعریف کی۔ اور اس کے بعد کی جو آیت ہے، جو اس وظیفے کا جو آپ کو آج وظیفہ بتانے لگا ہوں، وہ وظیفہ بھی اسی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت جو ہے، اس آیت کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے جو علماء کرام فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن کے اندر جو ہے وہ سورۃ فاتحہ میں اللہ پاک نے رکھ دیا، اور جو سورۃ فاتحہ میں ہے وہ اس ایک آیت میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب انسان یہ آیت پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا فرماتا ہوں، اور جو بھی بندہ اللہ رب العزت سے جو چیز مانگتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد اللہ پاک اس کو وہ چیز ضرور عطا فرماتے ہیں۔ وظیفہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ وظیفہ کرنا کیسے ہے۔ اس کے بعد جب انسان یہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو جب انسان اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ بتا، تو اللہ رب فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھ سے سیدھا راستہ مانگا ہے۔ سیدھے راہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے، اپنے عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، وہ بندہ اللہ رب العزت سے یہ کہتا ہے کہ اللہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں، تو ہی مجھے صحیح راستہ دکھا، تو ہی مجھے صحیح سمجھ عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ضرور وہ چیز اس بندے کو دوں گا جو بندہ یہ پڑھنے کے بعد مجھ سے دعا مانگے گا، جو مجھ سے مانگے گا۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب سورۃ فاتحہ پڑھی جائے تو ہر آیت کے اوپر تھوڑی دیر رکا جائے، جیسے الحمدللہ رب العالمین پڑھے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وقف کرے، تاکہ اللہ رب العزت جو جواب دے رہے ہیں اس جواب کا انسان کو استحضار ہو سکے، انسان اس کو سوچ سکے میرے اللہ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا، کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، میرے بندے نے مجھے پکارا، میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی، اسنی عبدی بھی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں
جب اللہ رب العزت سے انسان ایسے توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ سورت پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے مانگتا رہے گا تو اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت اس کی مانگی ہوئی چیز بھی اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہم آپ کو آج وظیفہ بتائیں گے وہ اس کی ایک آیت کا وظیفہ ہے، سورۃ فاتحہ کی آیت ہے وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اور یہ پڑھنا کیسے آپ نے؟ یہ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، 11 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اول آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا۔ جب آپ نے آخر میں بھی ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا، پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے پڑھنے کا دعا کا۔ دعا کے اندر اس کے بعد پھر آپ نے اپنی دلی مراد مانگنی ہے۔ پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، کوئی بھی اللہ رب العزت کے نام جو صفاتی نام ہے وہ پڑھ لیں، الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھ لیں، یا آپ پڑھیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے کوئی اللہ رب العزت کی تعریف بیان کریں، یا پھر اللہ رب العزت کو جو اسماء حسنہ ہیں ان کے الفاظوں کو یاد کر لیں، الرحمن الرحیم، جو اس کے بعد جو الفاظ آتے ہیں وہ جتنے بھی الفاظ آپ پڑھ سکتے ہیں وہ آپ پڑھ لیں، جتنے آپ کو یاد ہیں اللہ رب العزت ان کی برکت سے اللہ پاک آپ کو مدد فرمائیں گے۔ وہ اللہ رب العزت نے اس کو ان ناموں کے اندر کچھ ایسے نام ہیں جو کہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے، جب انسان ان ناموں سے اللہ کو پکارتا ہے اللہ پاک دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ تو پھر آپ نے اللہ رب العزت کے ناموں کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کون سا ہے؟ وہ درود ابراہیمی ہے، وہ آپ نے جو نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ اس درود کے بعد پھر آپ نے جو دعا ہے وہ مانگنی ہے، جو آپ کی دعا ہے، لیکن ایک بات کا اندازہ اور ایک بات کا دھیان رکھیں، کسی ناجائز کام کی کوئی دعا نہ ہو، وہ قبول نہیں ہوگی، یا کسی غلط مقصد کے لیے کوئی دعا نہ کی جائے وہ بھی قبول نہیں ہوگی، کسی کے اوپر ظلم زیادتی کرنے کی دعا، یا کسی کو ناکام کرنے کی دعا، یا کسی کو برباد کرنے کی دعا، اس طریقے کی دعائیں کوئی بھی قبول نہیں ہوں گی۔ صرف وہ دعا قبول ہوگی جو جائز مقصد کے لیے ہوگی، جو کہ شریعت کے مطابق ہوگی، وہ آپ کی دعا انشاءاللہ اس دعا کو ہاتھ نیچے کرتے ہی آپ کی وہ دعا اللہ پاک قبول فرما لیں گے۔ جیسے ہی آپ کے ہاتھ نیچے ہوں گے وہ دعا آپ کی قبول ہو چکی ہوگی، کچھ ہی وقت میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے میری یہ دعا قبول فرما لی۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ بہت ہی جاندار وظیفہ ہے، اس کو آپ خود بھی پڑھیں اور لوگوں کو بھی اس کو شیئر کریں۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں جو بیل کا بٹن ہے اس کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔